السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، محترم سامعین، آج کی اس ملاقات میں ہم ایک گستاخی رسول کے انجام کا تذکرہ کریں گے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور پھر اللہ رب العالمین نے اپنے کچھ مسلمان بندوں کے ذریعے اس گستاخی رسول کو اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ یہ بندہ ہے کعب بن اشرف، جو یہودی تھا، مدینہ کے اندر ہی آباد تھا۔ یہ انسان بڑا مالدار تھا، سرمایہ دار تھا، بڑا خوبصورت تھا، حسین و جمیل تھا، اور شاعر انسان بھی تھا۔ اس کا اپنا ایک قلعہ تھا جو مدینے کے اندر یہودیوں کے ایک قبیلے بنو نذیر کی آبادی کے پیچھے رہتا تھا۔ اس کا قلعہ وہیں پر آباد تھا۔ یہ انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں برے جملے اور برے کلمات کہا کرتا تھا، صحابہ کرام کو بھی برا بھلا کہتا تھا۔ جنگ بدر کے بعد یہ بندہ، اس کو یقین نہیں آیا کہ کیسے مسلمانوں نے کافروں کو ہرا دیا، یا کیسے کافر مسلمانوں سے ہار گئے، مکہ والے مسلمانوں سے کیسے ہار گئے، اس کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسی لیے یہ بندہ ایک مرتبہ جنگ بدر کے بعد مکہ بھی گیا، اور وہاں پر جا کر کے اس نے کافروں سے ملاقات بھی کی اور ساز باز کرتا رہا۔ واپس جب مدینہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کے تعلق سے یہ برے الفاظ، برے اشعار کہنا اس نے شروع کر دیا، اور ان اشعار کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتا تھا، ہرزہ سرائیاں کیا کرتا تھا، برے برے جملے، برے برے کلمات ادا کرتا تھا۔ اور پھر جب مکہ سے واپس آیا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور بعض صحابہ کی بیٹیوں اور عورتوں کے تعلق سے بھی گستاخی کرنے لگا۔ یہی وہ موقع تھا کہ جب ایک دن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کون ہے جو کعب بن اشرف کا کام تمام کر دے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی اور ان کے ساتھ 4 اور لوگوں کو شامل کر دیا۔ گویا کہ یہ کل 5 لوگوں کا دستہ کعب بن اشرف کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ محمد بن مسلمہ، عباد بن بشر، ابو نائلہ جن کا نام سلکان بن سلامہ تھا، اور حارث بن اوس اور ابو عبس بن جبر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان لوگوں نے پلان کیا۔ سب سے پہلے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ گئے۔ ایک مرتبہ انہوں نے کعب بن اشرف سے ملاقات کیا اور کعب بن اشرف سے کہا کہ دیکھو بھائی، یہ جو بندہ آیا ہوا ہے، جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، رسول کہتا ہے، اس نے ہمارا جینا دوبر کر دیا، ہمارے اوپر صدقہ اور زکوٰۃ کو لازم کر دیا ہے۔ ایک کام کرو، ہمیں اتنا اور اتنا غلہ دے دو۔ تو کعب بن اشرف نے کہا بدلے میں کیا دو گے؟ کوئی چیز گروی رکھو، رہن میں رکھو۔ تو کہا کیا رکھوں؟ کہا اپنی عورتوں کو رکھ دو۔ محمد بن مسلمہ نے کہا یہ تو بہت غلط بات ہے۔ تو کعب بن اشرف نے کہا اپنی اولاد کو رکھ دو۔ کہا یہ بھی غلط بات ہے۔ بہرحال طے ہو گیا کہ محمد بن مسلمہ اپنے کچھ ہتھیار گروی رکھیں گے اور بدلے میں کعب بن اشرف ان کو کچھ غلہ اور اناج دے دے گا۔ پھر ایسے ہی ایک پلان کیا ابو نائلہ نے، اور یہ گئے کعب بن اشرف کے پاس، انہوں نے ملاقات کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے انہوں نے ایسے ایسے جملے کہے کہ جس سے لگا کہ یہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں، اور کعب بن اشرف نے ان کی بات پر یقین کر لیا۔ ابو نائلہ نے کعب بن اشرف سے یہ بات بھی کہی کہ میرے جیسے، میرے مزاج کے، میری طرح سوچ رکھنے والے میرے کچھ اور ساتھی بھی ہیں جو آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اس طریقے سے باری باری ان 5 لوگوں نے کعب بن اشرف سے ملاقات کر لیا، اور پھر یہ طے پایا کہ یہ 5 لوگ ایک بارگی جائیں گے اور کعب بن اشرف کے گھر پر پہنچیں گے۔ چونکہ پہلے ملاقات ہو چکی ہے، اس لیے کعب بن اشرف کو کسی طریقے کا کوئی شک نہیں ہوگا، اور وہ ہمارے اوپر کسی طریقے کا کوئی ڈاؤٹ نہیں کرے گا۔ بہرحال بات طے ہو گئی اور تمام طریقے کا پلان، تمام طریقے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ربیع الاول کی 14 تاریخ تھی، سن 3 ہجری، چاندنی رات تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان 5 صحابہ کو، یعنی محمد بن مسلمہ، عباد بن بشر، ابو نائلہ، حارث بن اوس اور ابو عبس بن جبر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان 5 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا، بقیع قبرستان تک چھوڑنے آئے، اور یہ لوگ آگے بڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کیا، ان کی کامیابی کے لیے دعا کیا۔ ان لوگوں نے پہلے سے پلان بنا لیا کہ کس طریقے سے کیا کرنا ہے۔ ابو نائلہ نے یہ کہا کہ میں کعب بن اشرف کی گردن پکڑ لوں گا، پورا پلان
پلان بنا لیا کہ جب میں ایسا کروں گا تو تم لوگ اس پر ٹوٹ پڑنا۔ اب یہ لوگ کعب بن اشرف کے قلعے تک پہنچے اور ابو نائلہ نے آواز دی، تو ابو نائلہ کی آواز کے بعد کعب بن اشرف کی نئی نئی جو شادی ہوئی تھی تو نئی نویلی دلہن جو تھی اس نے کہا کہ یہ کون ہے، کس کی آواز آ رہی ہے، مجھے اس آواز میں خون کی بو محسوس ہو رہی ہے۔ تو کعب بن اشرف نے کہا یہ تو میرے ساتھی ابو نائلہ کی آواز ہے، میں اس آواز پر لبیک کہوں گا، میں اس سے ملنے کے لیے جاؤں گا۔ چنانچہ یہ پانچوں لوگ انہوں نے کعب بن اشرف سے ملاقات کیا اور کعب بن اشرف کو مسکے لگانا شروع کیا، تعریف کرنا شروع کر دیا اور اس کی مدح سرائی کرنا شروع کر دیا تاکہ یہ تعریف میں یہ پھول کر کپا ہو جائے، غبارہ ہو جائے، اور اس کو چڑھانا شروع کیا، تعریف پر تعریف کرتے رہے۔ اور پھر اس کے بعد ابو نائلہ نے کعب بن اشرف سے جب ملاقات ہوئی تو کہا کہ کیوں نہ ہم اس چاندنی رات میں شعب عجوز تک گھومنے چلے، یعنی تھوڑا باہر چل کر کے گھومتے ہیں، اچھا موسم ہے، چاندنی رات ہے، اچھا لگے گا۔ تو کعب بن اشرف نے کہا اچھا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ چنانچہ شعب عجوز تک پہنچے اور یہ جو کعب بن اشرف تھا اس نے جو ہے ایک نمبر کی خوشبو لگا رکھا تھا، یعنی بہترین قسم کی خوشبو اس نے لگا رکھی تھی، تو اس پر بھی اس کی تعریف کی کہ آپ نے بڑی اچھی خوشبو لگا رکھی ہے، ایسا اور ویسا۔ تو اس نے کہا کہ میں پورے عرب کی سب سے اچھی خوشبو استعمال کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد ابو نائلہ نے کہا کہ اچھا میں آپ کا سر سونگھنا چاہتا ہوں، یعنی سر میں بھی عطر اور خوشبو وغیرہ لگاتے تھے۔ کہا ٹھیک ہے سونگ لو، ایک بار سونگ لیا۔ تو پھر کہا اچھا دوبارہ سونگھنا چاہتا ہوں۔ تو کعب بن اشرف نے کہا اچھا ٹھیک ہے دوبارہ کر لو۔ اب جب دوبارہ ابو نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ کعب بن اشرف کے سر کو سونگھنے چلے تو زور سے اس کی گردن کو، اس کے سر کو پکڑ لیا، پکڑ کر کے دبا دیا اور بقیہ ساتھیوں سے کہا لو یہ اللہ کا دشمن ہے، یہ رسول اللہ کا دشمن ہے، پل پڑو، ٹوٹ پڑو، مار دو اور اللہ کے اس دشمن کو ختم کر دو۔ چنانچہ ان پانچوں صحابہ نے کمال ہوشیاری کے ساتھ، پورے پلان، پوری تدبیر کے ساتھ گستاخ رسول، گستاخ رب کعب بن اشرف کا قتل کر دیا اور اس کا کام تمام ہوا۔ جب اس کو کدال ماری گئی، ہتھیار مارا گیا تو اتنی زور سے اس نے آواز نکالی اپنے منہ سے کہ ہر تمام قلعے تک اس کی آواز پہنچی، لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکا۔ جب تک یہ سارے لوگ کچھ سمجھتے تب تک یہ پانچوں صحابہ کعب بن اشرف کا کام تمام کر کے اس کے قلعے سے باہر آ چکے تھے۔ اس کاروائی کے دوران حارث بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بعض ساتھیوں کی تلوار لگی جس کی وجہ سے وہ زخمی ہوئے اور ان کے قدموں میں، ان کے پیر میں لگڑاہٹ ہوئی۔ جب واپس آنے لگے تو چاروں ساتھیوں نے تھوڑی دور آگے جا کر کے دیکھا کہ ہمارے پانچویں ساتھی نہیں ہیں، حارث بن اوس موجود نہیں ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر رکے تو دیکھا کہ وہ واپس آ رہے ہیں۔ اب یہ لوگ چلنے لگے، مدینے کی آبادی میں پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہ رہے تھے، بقیع قبرستان تک پہنچے، زور کی آواز لگائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان پانچوں صحابہ کی ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا افلحت الوجوہ، کیونکہ آپ سمجھ گئے تھے کہ یہ لوگ کامیاب ہو چکے اس لیے اتنی خوشی کی آواز آ رہی ہے۔ آپ نے کہا اللہ ان چہروں کو کامیاب رکھے، یہ چہرے ہمیشہ کامیاب رہیں۔ تو ان صحابہ نے بھی دعا دی وَوَجْهُكَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ بھی ہمیشہ کامیاب رہے۔ اس طریقے سے پانچ صحابہ کی کوششوں سے، ان کے پلان، ان کی تدبیر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر کے ذریعے ایک گستاخ رسول کعب بن اشرف کا کام تمام ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دشمن سے نپٹ لیا۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں سے نپٹتے رہے۔ اس کاروائی کے بعد یہودیوں کو معلوم تو ہوا لیکن کسی کو بھی بولنے کی جرات نہیں ہوئی، بلکہ ان کا ڈر اور بڑھ گیا کہ اگر ہم میں سے کسی نے چون چرا کیا تو اس سے پہلے بنو قینقاع کے ساتھ مسلمانوں نے یہ سلوک کیا ہے، اب کعب بن اشرف کو قتل کر دیا گیا ہے، اگر ہم نے بھی آواز اٹھائی تو ہمارا کام بھی یہ مسلمان اور ان کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کام بھی کر دیں گے، اس لیے کسی کو بھی بولنے کی جرات نہیں ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک اور بڑا واقعہ، ایک اور بڑا حادثہ پیش آتا ہے جس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔